بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے الجمل۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک سبق پڑھ چکے ہیں اور یہ سبق اسی کا تتمہ ہے، یعنی اس میں جو باتیں رہ گئی تھی آج ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الجمل، جمل کے معنی اونٹ، آپ جانتے ہی ہیں۔ فی عدت جہات من الدنیا، دنیا کے کئی سمتوں میں۔ عدت کے معنی چند یا کوئی، اور جہت جمع جہات کے معنی سمت۔ صحارا، صحرا جمع صحارا کے معنی ہے ریگستان۔ قاہلۃ کے معنی خشک، اور یہ قاہلۃ صحرا کی صفت ہے۔ فی عدت جہات من الدنیا، دنیا کے کئی سمتوں میں۔ صحارا قاہلۃ، خشک ریگستان ہے۔ لا حیوان فیہا، جس میں کوئی جاندار نہیں ہے۔ ولا نبات، اور نہ ہی کوئی نباتات ہے۔ ارضھا، جس کی زمین رمال جافۃ، خشک بالو ہے، خشک ریت ہے۔ یعنی دنیا کے کئی سمتوں میں خشک ریگستان ہے جس میں نہ کوئی جاندار ہے اور نہ ہی کوئی نباتات ہے، یعنی گھاس پھوس ہے۔ ارضھا رمال جافۃ، جس کی سرزمین رمال جافۃ، صرف بالو ہے، صرف ریت ہے، یعنی ریت ہی ریت ہے۔ لا تری فیہا قطرۃ ماء، آپ اس میں پانی کا کوئی قطرہ نہیں دیکھیں گے، پانی کا کوئی قطرہ نہیں پائیں گے۔ یسلکھا الناس اضطرارا، لوگ اس میں مجبوری میں چلتے ہیں۔ یسلک، سلک یسلک سلوکن کے معنی چلنا۔ یسلک یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یسلک کا فاعل الناس۔ یسلکھا الناس، لوگ اس میں چلتے ہیں اضطرارا، مجبوری میں۔ فیحملون، تو وہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ زادہم، اپنا زاد راہ، اپنا توشہ، اپنا ناشتہ۔ تو لوگ صحرا میں، لوگ ریگستان میں مجبوری میں چلتے ہیں، اور وہ جب چلتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا زاد راہ لے لیتے ہیں، اور ان کا زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ من ماء، پانی، و طعام، اور کھانا، یعنی پانی اور کھانا میں سے اپنا زاد راہ وہ لے لیتے ہیں۔ کس پر لیتے ہیں؟ علی ظہور الجمال، علی ظہور الجمال، اونٹوں کی پیٹھ پر۔ ظہر جمع ظہور کے معنی پیٹھ۔ علی ظہور الجمال، اونٹوں کی پیٹھ پر وہ اپنا زاد راہ لے لیتے ہیں جو پانی اور کھانا ہوتا ہے۔ وَيَسِيرُونَ فِي تِلْكَ الْقِفَارِ مُجْتَمِعِينَ، اور وہ لوگ چلتے ہیں فی تلک القفار، اس بیابان میں، اس بنجر زمین میں، ریگستان میں، مجتمعین، اکٹھے ہو کر، یعنی گروپ بنا کر کے چلتے ہیں لوگ۔ صحرا میں، لوگ ریگستان میں گروپ بنا کر کے چلتے ہیں، اکیلے نہیں چلتے ہیں۔ قفر جمع قفار کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے۔ قفر جمع قفار کے معنی ارض خالیۃ من الماء والعشب والناس، یعنی وہ زمین جو خالی ہو پانی سے اور گھاس پھوس سے اور لوگوں سے، یعنی بالکل بنجر زمین، نہ جہاں پر گھاس ہو، نہ لوگ ہو، نہ ہی وہاں پر پانی ہو، اس کو قفر جمع قفار کہتے ہیں عربی میں۔ وَيَسِيرُونَ فِي تِلْكَ الْقِفَارِ، تو وہ لوگ چلتے ہیں فی تلک القفار، اس بنجر زمین میں، اس ریگستان میں، مجتمعین، اکٹھے ہو کر۔ وَإِبِلُهُمْ مُتَتَابِعَةٌ كَالْقِطَارِ، اور ان کے اونٹ متتابعۃ، ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں، کالقطار، ٹرین کی طرح، یعنی ٹرین کے ڈبے جس طرح ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے اونٹ بھی ایک دوسرے کے پیچھے بالکل چلتے ہیں۔ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِمْ هَادِيَةً سَاكِنَةً، اور یہ اونٹ چلتے ہیں، تسیر چلتے ہیں، بہم ان کو لے کر کے، یعنی لوگوں کو لے کر کے، ہادیۃً اطمینان کے ساتھ، ساکنۃً سکون کے ساتھ، یعنی بڑے آرام سے یہ اونٹ لوگوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ تصبر علی الجوع والعطش، صبر یصبر صبرا علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے برداشت کرنا۔ تصبر علی الجوع والعطش، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ کون برداشت کرتے ہیں؟ یہ اونٹ۔ تصبرو میں جو ہوئی ضمیر فاعل ہے، یہ لوٹ رہی ہے ابل کی طرف۔ تصبرو یعنی تصبر الابل، تو اونٹ برداشت کرتے ہیں بھوک اور پیاس کو، معظمت طریقی، اکثر راستے میں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ لِأَنَّهَا قَدْ خَزَنَتْ مُونَتَهَا فِي جَوْفِهَا قَبْلَ الرَّحِيلِ، اس لیے کہ وہ جمع کر چکے ہوتے ہیں اپنی غذا، فی جوفیہ، اپنے پیٹ میں، قبل الرحیل،
کوچ کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، یعنی سفر کرنے سے پہلے اونٹ اس کا جو خوراک ہوتا ہے، اس کا جو کھانا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں پہلے ہی جمع کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو کھاتا ہے۔ لِأَنَّهَا قَدْ خَزَنَتْ مُونَتَهَا، مونتن کی معنی خوراک، کھانا، اور لِأَنَّهَا قَدْ خَزَنَتْ اس لیے کہ وہ جمع کر چکا ہوتا ہے، مُونَتَهَا اپنی غذا، اپنا خوراک اپنے پیٹ میں کوچ کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے۔ وَتَحْمِلُ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَاجِرِ أَحْمَالًا ثِقَالًا، وَتَحْمِلُ اور وہ اٹھاتے ہیں، لے آتے ہیں، فوق ذالک اس کے اوپر، من المتاجری تجارت گاہ سے، متجر جمع متاجر کے مطلب تجارت گاہ، احمالاً ثقالاً بھاری بھرکم بوجھ کو، تو بھاری بھرکم بوجھ کو وہ تجارت گاہ سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں۔ لا تئن منہا وہ اس سے نہیں کراتے، یعنی بوجھ سے وہ نہیں کراتے ہیں، ولا تکلو اور نہیں وہ تھکتے ہیں۔ فَتَرَى الْجَمَلَ كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ يَشُقُّ تِلْكَ الرِّمَالَ الْوَاسِعَةَ، تو آپ اونٹ کو دیکھیں گے، فَتَرَى الْجَمَلَ تو آپ اونٹ کو دیکھیں گے، كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ گویا کہ وہ ایک کشتی ہے، يَشُقُّ جو چیر رہا ہے، تِلْكَ الرِّمَالَ الْوَاسِعَةَ اس وسیع و عریض ریگستان کو، تو آپ اونٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا گویا کہ ایک کشتی ہے جو ریگستان کو چیر رہا ہے۔ وَلِذَا اسی وجہ سے، اسی لیے، سُمِّیَ اسے نام دیا گیا ہے سفینۃ الصحراء، یعنی اسی وجہ سے اسے نام دیا گیا، کیا نام دیا گیا؟ سفینۃ الصحراء، صحرا کی کشتی، ریگستان کی کشتی، یعنی اونٹ کو ریگستان کی کشتی بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ ضَلَّ الْمُسَافِرُونَ الطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ يَأْخُذُهُمُ الْقَلَقُ عَلَى حَيَاتِهِمْ، ضل یضل، ضلال کے معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، غائب ہو جانا، لیکن ضل کے ساتھ جب الطریق آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا۔ وَإِنْ ضَلَّ الْمُسَافِرُونَ الطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ اگر مسافر راستہ بھٹک جائے، فی الصحراء صحرا میں، ریگستان میں، یاخذہم القلق علی حیاتہم تو وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا یاخذہم القلق، نا امیدی اسے پکڑ لیتی ہے، مایوسی اسے پکڑ لیتی ہے۔ القلق کے معنی نا امیدی، مایوسی، پریشانی۔ یاخذو کا فاعل القلق، یاخذہم القلق نا امیدی انہیں پکڑ لیتی ہے، کس بات کی نا امیدی؟ علی حیاتہم ان کے زندگی کے بارے میں، ان کے زندگی کے سلسلے میں انہیں نا امیدی پکڑ لیتی ہے، یعنی وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، یعنی جو لوگ بھی ریگستان میں راستہ بھٹک جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم یوں ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ مخافتاً اس ڈر سے، ان ینفد زادہم کہ ان کا زاد راہ ختم ہو جائے گا، فیموتون تو وہ مر جائیں گے، جوعاً وعطشاً بھوکے اور پیاسے، یعنی جب مسافر راستہ بھٹک جاتے ہیں صحرا میں تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اس ڈر سے کہ ان کا زاد راہ ختم ہو جائے گا تو وہ مر جائیں گے بھوکے اور پیاسے۔ اتنا ہو گیا۔ وَلَكِنَّ الْجَمَلَ يُنْقِذُهُمْ أَحْيَانًا مِنْ تِلْكَ الْأَخْطَارِ لیکن اونٹ انہیں بچا لیتا ہے کبھی من تلک الاخطار ان خطروں سے۔ وَلَكِنَّ الْجَمَلَ يُنْقِذُهُمْ انقذ ينقذ انقاذاً کی معنی بچانا، وَلَكِنَّ الْجَمَلَ يُنْقِذُهُمْ لیکن اونٹ انہیں بچا لیتا ہے احیاناً کبھی من تلک الاخطار ان خطروں سے، یعنی جب انسان مایوس ہو جاتا اپنی زندگی سے، جب آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی بھوکے پیاسے، ایسے وقت میں اونٹ اسے بچاتا ہے ان خطروں سے۔ لِأَنَّهُ يَشُمُّ الْمَاءَ مِنْ بُعْدٍ اس لیے کہ وہ پانی کو سونگھ لیتا ہے، من بعد دور ہی سے، یعنی اونٹ دور ہی سے پانی کو سونگھ لیتا ہے، پھر وہ اپنی سواری کو جو اس کے اوپر جو سوار ہوتا ہے اس کو لے کر کے پانی کی طرف جاتا ہے۔ فَيَسِيرُ نَحْوَهُ پھر وہ اس کی جانب چلتا ہے، یعنی اس پانی کی جانب، بِسُرْعَةٍ غَرِيبَةٍ انوکھی تیزی کے ساتھ، بالکل بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، لِيَسْتَقِيَ صَاحِبُهُ تاکہ اس کا جو صاحب ہے جو اس پر بیٹھا ہوا ہے وہ پانی پی سکے۔ استقا یستقی استقاء پانی پینا۔ والجمل سہل القیادی اونٹ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، یعنی نرم مزاج کا ہوتا ہے، لین الطباعی نرم طبیعت کا ہوتا ہے، یتحمل کثیرا من الاذی اور وہ بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ تحمل تحمل کے معنی برداشت کرنا، یتحمل وہ برداشت کرتا ہے، کثیرا من الاذی بہت ساری تکلیفوں کو، بالصبر صبر کے ساتھ، ولکنہ یثور لیکن وہ بھڑک جاتا ہے،
متا بلغ الازا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، شدتاً عظیمتاً، بہت زیادہ، یعنی جب اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے، فینتقم، تو وہ بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، ممن، اس شخص سے، آذاہو، جس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ یعنی اونٹ بہت ہی مطیع و فرما بردار جانور ہے، لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے اور تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیتا ہے۔ ولا یترکہ، اور اسے نہیں چھوڑتا کسے، جو اسے تکلیف پہنچاتا ہے، الا، مگر، اذا سآر لنفسہ، جب وہ اپنے لیے بدلہ لے لیتا ہے، یعنی اپنا بدلہ وہ لے لیتا ہے، وفتک بہ، اور اسے مار ڈالتا ہے۔ یعنی جب اونٹ کو بھڑکایا جاتا ہے تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اس انسان کو نہیں چھوڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ وَإِذَا قَوِيَ الْجَمَلُ اشْتَدَّ بَاسُهُ، اور جب اونٹ طاقتور ہوتا ہے، اشتد باسُهُ، تو اس کی طاقت، اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی غصے کے وقت اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ وعاف الاکل، اور وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، ما لم یوضع فی فمیہ، جب تک کہ وہ اسے اس کے منہ میں نہ رکھ دیا جائے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، کھانے سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ویقول الناس عنہ، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، انہ صائم، یقیناً یہ روزے دار، یعنی اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ روزہ دار ہے۔ وفی ہذہ الحالۃ، اور اس حالت میں، یخرج شقشقتہ، شقشقۃ کی معنی جھاگ، اونٹ کا جو جھاگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شقشقۃ۔ وفی ہذہ الحالۃ، اور وہ اس حالت میں، یخرج شقشقتہ، اپنا جھاگ نکالتا ہے، من حلقہ، اپنے حلق سے، ویشقشق من الغضب، اور وہ غصے سے بلبلاتا ہے۔